बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी हुई तो मेरा शौहर मुझे दुबई लेकर चला गया, क्योंकि वह दुबई में ही काम करता था। मगर दुबई जाते ही शौहर ने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। मैं भीख मांगने लगी। एक दिन मेरे शौहर ने एक आदमी को मुझे बेच दिया। वो गाड़ी में बिठा कर मुझे ले जाने लगा। मैं चीख रही थी और रो रही थी। उस आदमी ने गाड़ी वीराने में रोकी और बोला, रो मत बहन, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। मैं ये सुनकर दंग रह गई कि वो तो बिल्कुल सच्चा, क्योंकि इतना जल्दी करो, देर हो रही है। जब मेरे शौहर की गुस्से भरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी कि ये सब क्या है। सुबह सुबह उठो और बिना खाए पिए पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने शौहर की आवाज़ को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे शौहर मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रजाई खींचकर गुस्से से बोले, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो? मैं पागलों की तरह तुम्हें आवाज पर आवाज दे रहा हूँ। मेरा पारा हाई होने से पहले जल्दी से नीचे उतर जाओ। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। हसन मुझे ऐसे ही पारा हाई होने की धमकी देते थे। आज मैं भी बिना किसी डर के फिर से बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि हसन मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मैं हमेशा उसकी धमकियों से डर जाती थी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने को। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर मैं रजाई में लेटी रही। 5 मिनट बाद उसकी नजर फिर से मुझ पर पड़ी कि अब तक मैं सो रही हूँ। शायद मेरी किस्मत खराब थी। इस बार हसन आया तो उसने मुझे धमकी नहीं दी, बल्कि मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया और बोले, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बकवास समझ नहीं आती? पहले दिन ही समझा दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, मगर तुम पर कोई असर नहीं होता तो चलो ऐसे ही चलो। इतना बोलकर हसन ने मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया, जबकि मैं तो अभी पूरी तरह नींद से जागी भी नहीं थी। मेरे बिखरे हुए बाल थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए हुए हसन के पीछे खिसकती चली जा रही थी। मैंने हसन को कई बार कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिस पर हसन ने गुस्से से कहा कि ये नौबत तुम खुद लेकर आई हो, जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था, लेकिन तुम्हें तो मेरी एक बार भी समझ नहीं आती। जब हसन ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थक हार कर चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से को पी कर रह गई। लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा कर सकती थी, वो भी अंदर ही अंदर। हसन की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने आ गए। इस दुकान पर बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर आने के लिए कहा। हसन और मैं दोनों दुकान के अंदर चले गए, जहाँ पर हसन ने अलमारी खोली। अब हसन चुपचाप अपना काम कर रहे थे और मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे। अलमारी से हसन ने कुछ कपड़े मेरी तरफ किए और कुछ कपड़े निकाल कर खुद पहनने लगे। ये फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए हसन के हाथ से कपड़े लेकर मैंने एक तरफ रख दिए, जिस पर हसन ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि खबरदार, अगर कोई ड्रामा यहाँ किया तो। हसन का गुस्सा इतना था कि डराने के लिए काफी था। कुछ ही देर में मेरा और हसन का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने का दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते तो हसन से छुपा कर आंसू पोंछ लेती, नहीं तो हसन और गुस्सा करता। शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि हसन ने मुझ पर हाथ उठाया था। नहीं तो इससे पहले हसन सिर्फ और सिर्फ धमकी देते थे और मैं हसन की बात मान भी लेती थी। लेकिन आज हसन अपनी धमकियों को असली रंग दे रहे थे। ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे नीचे बेसमेंट में ही छोड़कर हसन ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि हसन क्या पूछ रहे हैं, इसलिए बेकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद दुकान के मालिक ने हसन की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ा दिया और कुछ इशारा किया। मैं इस इशारे को भी पहचानती थी। इशारा पाते ही मैं चुपचाप उठकर हसन के पीछे चल दी। अब हम सड़क पर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। हसन ने मुझे बाहर पार्किंग में खड़ा किया और खुद मॉल के अंदर चला गया। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता इतने लोगों के बीच में ही हसन मुझ पर फिर से हाथ उठा देते। इसलिए चुपचाप इस गर्मी में वहां मैं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहां पर आई। मैं जल्दी से उसके पास गई और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, उससे कुछ पैसे मांगने लगी। उस अमीर आदमी ने मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और गुस्से में ही मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। उस आदमी के लिए वो पैसे बहुत थोड़े थे, लेकिन मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। अगर मैं अपनी मर्जी से भीख मांगती तो इतने ही पैसों में अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती। लेकिन हसन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते, तो चुपचाप इस गर्मी में खड़ी अपना काम करती रही। धीरे धीरे करके पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने वाले के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती और हर आने वाला मेरे हाथ पर कुछ न कुछ पैसे रख देता। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर भी दुखने लगे थे।
थोड़ी ही देर में मैं एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतनी देर में 6 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गई थीं, लेकिन मैं उनसे भीख मांगने के लिए नहीं उठी थी। तभी हसन मॉल से बाहर आ गया और जब उसने मुझे देखा तो गुस्से से मेरे पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? आराम से यहाँ बैठी हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियां निकल गई हैं। ऐसा होता है क्या धंधा? अगर तुम्हें काम करना हो तो मुझे चुपचाप बता दो, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ। अपनी मर्जी करती रहना। हसन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हसन, मेरी कमर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। इसी वक्त हसन ने मेरी कमर पर एक टांग मारी। लो, हो गई तुम्हारी कमर ठीक। उस वक्त मैं बैठी हुई थी और हसन खड़ा था, इसलिए हसन की ये हरकत और आसपास के खड़े लोग उन्हें देख रहे थे। हसन की टांग इतनी तेज थी कि मैं दर्द से बिल्ला उठी थी। मैं अपने दर्द से संभल भी नहीं पाई थी कि हसन ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था और कहा, चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना भी मत। ये कहकर हसन दोबारा मॉल में चला गया। मैं तो पूरे दिन की भूखी प्यासी थी, ऊपर से इतनी तेज गर्मी और सोने पे सुहागा था जो कि हसन की टांग ने किया था। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मजबूरी में मैं खड़ी हो गई और दोबारा भीख मांगने लगी। हसन ने इससे पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं हसन को मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी काम पर लगी रही। जब हसन अपने काम से फ्री होकर आए तो हम टैक्सी पकड़कर वापस उसी दुकान में चले गए और कपड़े उतार कर रखने के बाद हसन ने कागज पर दस्तखत किए और फिर से हम घर वापस आ गए। काश हम घर वापस ना आते, क्योंकि हसन ने घर आते ही पूरे दिन का गुस्सा निकाल दिया था। दर्द से मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था। पहले मैं लड़कियों पर हंसा करती थी कि जो अपने शौहरों की मार खा कर भी अपने शौहर के साथ रहती थी। मैं सोचती, कैसी बेवकूफ़ औरतें हैं, इतनी मार खाने के बावजूद भी शौहर को नहीं छोड़ती। मैं इन औरतों को बहुत सुनाती थी, लेकिन आज जब वही कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरी ज़बान चली गई थी। हसन मुझे मार कर और मुझे घर के अंदर बंद करके जा चुके थे। मेरा पूरा जिस्म दुख रहा था। मैं तो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अपने मुल्क, अपने शहर, अपने घर से इतनी दूर थी कि किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी। मैं तो यहाँ के रास्तों को भी नहीं पहचानती थी और भाग कर जाती तो कहाँ जाती। यहाँ के लोगों की ज़ुबान भी दूसरी थी। सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोते रोते पता नहीं कब दीवार से टेक लगा कर ही मैं सो गई थी। सुबह मेरी आंख हसन की आवाज़ पर खुली थी। आज हसन मुझे बहुत ही प्यार से उठा रहे थे। कल वाले गुस्से की कोई भी झलक हसन में नजर नहीं आ रही थी। आज हसन का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। हसन ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझे उठाया था। कहने लगा, सना उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। अब तो हसन का इतना ज्यादा प्यार मुझे डराने लगा था। आज मैंने गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की। गुस्सा दिखाने का अंजाम कल मैं भुगत चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर हसन के पीछे चल दी। हसन मुझे खुद ही अपने हाथों से नाश्ता कराने लगे। मैं तो आंखें फाड़े हसन को देख रही थी। कल से पहले कभी हसन ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था और पहले कभी इतना प्यार भी नहीं जताया था। जैसे ही नाश्ते का पहला निवाला मुंह में डाला तो सबसे पहला ख्याल यही आया कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि इतना शानदार नाश्ता मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता था। हसन बहुत ही सस्ते से होटल से खाना ले आते थे, जो बिल्कुल भी मज़े का नहीं होता था, बस गुजारे लायक होता था। मैं कल की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी और जी भर कर खाना खाया। खाने के बाद हसन ने मेरी तरफ चाय का कप बढ़ा दिया और साथ में 2 गोलियां भी पकड़ा दी कि इनको खा लो, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मैं चुपचाप हसन की सारी बातें मानती चली गई। चाय का कप पकड़ा और चुपचाप गोलियां खा ली। और फिर उसके बाद हसन ने मुझसे अपने कल वाले रवैये के लिए माफ़ी मांगी। मैंने भी हसन को माफ़ कर दिया, क्योंकि हसन को माफ़ करने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ना तो यहाँ से मैं भाग कर जा सकती थी, ना ही हसन से लड़ सकती थी। हसन से लड़ने का मतलब था कुएं में गिर जाना। हसन बहुत ही प्यार से बोला, सना, दिल तो नहीं कर रहा कि तुम्हें इस हालत में काम पर ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। कल की चोटों का दर्द अब भी था। जब हसन का रवैया बदला हुआ देखा तो मैंने भी कहा, हसन, रहने दो ना, आज नहीं चलते हैं। इस बार हसन बोला, सना, काम पर तो चलना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सेहत के लिए कुछ इंतजाम किया है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया तो सामने व्हील चेयर पड़ी हुई थी। कहने लगा, देखो, मैं ये लेकर आया हूँ, इस पर बैठकर तुम काम करना। अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। व्हील चेयर देखते ही गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। यानी अब हसन इतना गिर गया था कि मेरे जख्मों से भी पैसे कमाना चाहता था। मैंने आज फिर अपनी मनमानी की और हसन की बात नहीं मानी।
میں ویل چیئر پر نہیں بیٹھی۔ میرے منع کرنے پر حسن کا رویہ پھر سے بدلنے لگا۔ حسن نے اگلی بار تھوڑا چیخ کر کہا، ثنا سنائی نہیں دیتا، ویل چیئر پر بیٹھ جاؤ۔ میری مجبوری پھر سے سامنے آ گئی۔ اگر حسن کی بات نہ مانتی تو حسن آج مجھے پھر جانوروں کی طرح پیٹتا۔ میں چپ چاپ جا کر ویل چیئر پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں اور حسن پھر سے اسی دکان کے پاس پہنچے۔ اس بار حسن نے مجھے کپڑے بدلنے کے لیے نہیں دیے، کہنے لگا تم ایسے ہی ٹھیک ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم پھر سے ایک مال کی پارکنگ میں آ گئے، لیکن اس بار حسن اندر نہیں گیا، میری ویل چیئر پکڑے ہوئے باہر پارکنگ میں ہی کھڑا رہا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس بار ہمیں لوگوں نے بھیک بہت زیادہ دی۔ لوگ خود ہی میرے پاس آتے اور میری جھولی میں پیسے ڈال کر چلے جاتے۔ آج ایک ہی دن میں ہمارے پاس اتنے سارے پیسے ہو گئے تھے کہ شاید ہم ایک مہینے میں بھی جمع نہ کر پاتے۔ حسن تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا اور بار بار مجھ سے پوچھتا، ثنا بھوک تو نہیں لگی؟ مجھے بھوک تو نہیں لگی تھی، لیکن غصے کے مارے میرا برا حال تھا، اس لیے میں نے کچھ بھی کھانے کے لیے منع کر دیا۔ اپنی قسمت پر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ میرے خواب یوں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے کبھی سوچا نہ تھا۔ جب حسن سے شادی ہوئی تھی تو کتنے خواب سجا کر آئی تھی۔ میں بہت ہی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے پورے خاندان کی لاڈلی تھی، لیکن بڑے کہتے ہیں نا، جو سب سے زیادہ لاڈلا لاڈ سے پالا جاتا ہے، زندگی اس کے ساتھ ہی بہت مذاق کرتی ہے، اور میرے ساتھ بھی زندگی نے ایک ایسا ہی گندا بھیانک مذاق کیا تھا۔ بچپن سے ہی میرا خواب آرمی میں جانے کا تھا، لیکن ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے جہاں پر لڑکیوں کو پڑھنا لکھنا بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ آرمی میں جانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی آرمی بننے کی خواہش اپنے دل میں دبا لی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرے دونوں بہن بھائی کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ میرے پاپا ایک کمپنی میں مینیجر تھے اور پیسے کی کوئی خاص دقت نہیں تھی، آرام سے گزارا ہو رہا تھا۔ میرے دونوں بہن بھائی نے اچھی پڑھائی کی تھی، لیکن میں کچھ زیادہ ہی سست تھی، اس لیے پڑھائی پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ نہ ہی میرے ماں باپ نے مجھ پر پڑھائی کے لیے زور ڈالا، اور اس طرح میں نے صرف 10ویں تک ہی پڑھائی کی اور پھر پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ زیادہ لاڈ کی وجہ سے میں بہت زیادہ سست ہو گئی تھی۔ جب میری ماں مجھے کسی کام کے لیے کہتی تو میرا جواب نہ میں ہوتا۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی ہنر سیکھ لو، پڑھی لکھی نہیں ہو، کچھ تو ہنر ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن میں یہاں پر بھی سست پڑ جاتی تھی۔ میری ماں مجھے کوئی کام سکھاتی تو میں 1-2 منٹ کے بعد ہی ماں کے پاس سے ہٹ جاتی۔ کھانا بنانے میں مجھے صرف انڈا چائے بنانا آتی تھی، یا پھر زیادہ سے زیادہ میکرونی بنا لیتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے لاڈ پیار کا انہیں یہی پھل دیا، انہیں خوب ستایا۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ جہاں پر بھی ایک نئی پریشانی نے جنم لیا، کیونکہ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا سب کو پڑھی لکھی، کماؤ اور ہونہار لڑکی چاہیے تھی۔ یہ تینوں ہنر ایک لڑکی میں نہ ہو تو کم سے کم ایک ہنر تو ہونا چاہیے، لیکن میری بدقسمتی میرے اندر تو ایک بھی ہنر نہیں تھا۔ نہ میں پڑھی لکھی تھی، نہ کماؤ تھی، نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا۔ میرا تو کھانا بنانا بھی مجھے نہیں آتا تھا۔ ایک 2 جگہ بات بننے والی تھی، لیکن جب لڑکے والوں نے چھان بین کرائی تو میرے محلے والوں نے صاف صاف لفظوں میں لڑکے والوں کے کان بھر دیے کہ لڑکی نہ تو پڑھی لکھی ہے، نہ ہی گھر کے کاموں میں ماہر ہے، گھر کے کام کاج میں بھی بہت سست ہے، کم پڑھی لکھی لڑکی پھر بھی چل جاتی ہے، لیکن اس لڑکی کو کون اپنے گھر کی بہو بناتا ہے جسے کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ کہیں بھی میرے رشتے کی بات نہیں بنی۔ اب تو میرے ماں باپ بھی مجھ پر تانے کسنے لگے۔ میری ماں مجھے زبردستی کچن میں بھیجتی، لیکن میں کچھ ہی دیر بعد واپس آ جاتی۔ اتنی بےعزتی ہونے کے بعد بھی مجھے کچھ بھی سیکھنے کا شوق نہیں تھا۔ بڑی بہن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر میرا کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہو سکا۔ پھر میری ماں نے فقیر بابا کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے کہ شاید کہیں میرے رشتہ کسی نے بندھوا تو نہیں دیا، اس لیے 3-4 بار بدلنے کے بعد کہیں جا کر ایک دن میرا رشتہ آیا۔ اس رشتے کو گھر بلوانے سے پہلے میری ماں نے نہ جانے کتنی منتیں مرادیں مانگی تھی، میرے اوپر بھی نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتی رہی۔ اب تو مجھے بھی ٹینشن ہونے لگی تھی کہ بس کسی طرح میری شادی ہو جائے، ورنہ ہماری پڑوسن ہے جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی طرح ساری عمر لوگ مجھے بھی تانے دیں گے۔ میں نے بھی اپنے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ یہاں رشتہ ہو جائے۔ رشتہ آیا تو اس لڑکے کی بڑی بہن ساتھ تھی، اس کا بھائی بھی تھا۔ بھائی دبئی میں نوکری کرتا تھا اور یہاں پاکستان میں شادی کرنے کے لیے آیا تھا۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو فوراً دبئی لے جاتا۔ میرے ماں باپ کو رشتہ بہت پسند آیا تھا، مگر انہوں نے لڑکے کو صاف بتا دیا کہ ہماری لڑکی نہ تو پڑھی لکھی ہے، نہ ہی اسے کوئی ہنر آتا ہے، یہاں تک کہ ہماری لڑکی کو کھانا بنانا بھی نہیں آتا، کیونکہ پاپا نہیں چاہتے تھے کہ رشتے والے اب تو ہاں کر جائیں، لیکن بعد میں لڑکی کی اصلیت جاننے کے بعد رشتے سے منع کر دیں، کیونکہ جب رشتہ ہونے کے بعد رشتہ ٹوٹتا ہے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اس پر لڑکے کی بہن نے کہا، ہمیں صرف لڑکی دکھا دو، اگر ہمیں لڑکی پسند آ گئی
ان سب باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جو کام لڑکی کو نہیں آتا وہ دھیرے دھیرے ہم اسے سکھا دیں گے، اور ویسے بھی یہ سب کام کرنے کی لڑکی کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں دبئی میں میرے بھائی کے بہت سارے نوکر ہیں اور وہی سارا کام کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی میری ماں مجھے رشتے والوں کے سامنے لے کر آئی، ان لوگوں نے مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ میری نند نے اسی وقت اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتار کر میری کلائی میں پہنا دیے اور بولی ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے، بس اب جلدی سے لڑکی ہمارے حوالے کر دیں۔ میری ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری ماں نے جب جہیز کی بات کی تو تب میری نند نے منع کر دیا، کہنے لگی کہ بس اپنی لڑکی کو پہننے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ دے دینا، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، شادی سادگی سے کرنی ہے، اس لیے تیاریوں میں ٹائم تو لگے گا نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اگلے ہفتے ہی دونوں کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے ثنا کے پیپرز بھی بنوانے ہیں، کیونکہ میرا بھائی حسن ثنا کو اپنے ساتھ ہی لے کر دبئی جائے گا۔ میرے ماں باپ کو تو یقین ہی نہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا، وہ بھی بنا کسی جہیز کے۔ وہ لوگ چلے گئے تو ایک بار میری ماں نے میری بھی مرضی جاننی چاہی۔ میں نے سر جھکا کر اپنی ماں کو کہا جیسا آپ کو ٹھیک لگے، آپ بہتر جانتی ہیں۔ میری ماں میرا جواب سن کر خوش ہو گئی اور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگ گئی۔ چلو اب میرا رشتہ بھی ہو گیا، اب مجھے لوگوں کے تانے نہیں سننا پڑیں گے۔ اگلے ہی ہفتے شادی تھی، پورا محلہ دانتوں تلے انگلی دبا رہا تھا کہ اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کیسے ہو گیا، اور میری ماں تھی سب پر دھیان گھما رہی تھی، اور پھر میری شادی بھی ہو گئی۔ میں اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد تک ہم پاکستان رکے تھے، تب حسن نے جلدی جلدی میرے پیپر تیار کروا لیے تھے۔ اسی ایک ہفتے میں ہی مجھے حسن سے اتنا پیار ملا تھا کہ مجھے خود کی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی ہم دبئی آ گئے۔ دبئی میں حسن کا گھر بہت زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن بہت پیارا تھا، ساری چیزیں گھر میں موجود تھیں۔ اس گھر میں پہنچ کر مجھے ایسا لگا کہ میں جیسے کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ گھر میں ایسے ایسے سامان تھے جو میں نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حسن مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن حسن کی ایک بات مجھے غلط لگتی تھی، اور وہ یہ کہ حسن بہت غصہ کرتے تھے۔ کوئی بھی بات کہتے تو غصے سے ہی کہتے، اور مجھے دھمکاتے کہ میری بات کو ایک ہی بار میں مان جانا، نہیں تو میں اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اور اگر ایک بار میرا ہاتھ اٹھ گیا تو پھر بار بار اٹھتا رہے گا، اس لیے یہ نوبت مت آنے دینا۔ حسن کی دھمکیوں سے میں ڈر جاتی اور حسن کی ساری باتیں خوشی خوشی مان لیتی۔ دبئی آ کر حسن کی سب سے پہلی بات جو جھوٹ نکلی تھی وہ یہ تھی کہ حسن نے کہا تھا کہ دبئی میں میرے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں، لیکن یہاں تو کوئی نوکر نہیں تھا، کیونکہ سارے کام میں خود ہی کرتی تھی، کھانا بنانا آتا نہیں تھا، اس لیے حسن ہوٹل سے کھانا لے آتے تھے۔ لیکن ایک دن حسن جب گھر آئے تو بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو حسن پہلے ٹالتے رہے، لیکن بہت بار پوچھنے پر بتایا کہ ان کی نوکری چلی گئی ہے اور میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہو گیا ہے، اور ہم 15 دن کے اندر یہ قرضہ نہیں چکا پائے تو ہمیں دبئی سے واپس پاکستان جانا پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ پھر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حسن کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ دبئی چھوڑ کر پاکستان جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جو عیش و عشرت مجھے دبئی میں مل رہی تھی پاکستان میں بالکل نہیں ملتی۔ میں نے حسن سے کہا حسن تم ٹینشن مت لو، ایسا کرو کچھ اپنے لیے کام ڈھونڈو اور میرے لیے بھی کچھ کام ڈھونڈو، میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کم سے کم کچھ پیسے تو گھر آئیں گے۔ میری بات سن کر حسن نے جو بات کہی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیرانی سے حسن کو دیکھنے لگی۔ حسن نے کہا کہ ہم بھیک مانگیں گے۔ میں نے کہا حسن کیسی باتیں کر رہے ہو، بھیک مانگنا تو بہت ہی گندا کام ہے، خدا نے ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے ہیں، ہم محنت کر کے پیسے کمائیں گے۔ حسن کہنے لگا کہ 15 دن کے اندر ہی میں اپنا سارا قرضہ اتارنا چاہتا ہوں، میرا ایک دوست بھی ہے وہ بھی بھیک مانگتا ہے، ایک دن میں لاکھوں کما لیتا ہے، اور ہم بھی بھیک مانگیں گے تو 15 دن میں ہمارا قرضہ اتر جائے گا، پھر ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور ہو سکتا ہے پیسے تھوڑے زیادہ ہو جائے تو میں اپنا کچھ بزنس شروع کر دوں گا، پھر تو ہمارے وارث نیارے ہو جائیں گے۔ حسن نے دھیرے دھیرے مجھے شیشے میں اتار لیا تھا۔ مجبوری میں نے حسن کی بات مان لی۔ حسن نے مجھے بتایا کہ یہاں بھیک مانگنے کا الگ ہی سسٹم ہے، یہاں بھیک مانگنے کے لیے پہلے رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے۔ پھر حسن مجھے ایک دکان میں لے آئے۔ اس دکان میں پھٹے پرانے کپڑوں کے لیے ایک لاکر دیا جاتا تھا، اور کچھ پیپر پر دستخط بھی کرائے جاتے تھے۔ کام پر جانے سے پہلے دستخط کرائے جاتے ہیں، پھر کام سے لوٹنے کے بعد بھی کرائے جاتے تھے۔ میں نے اور حسن نے بھیک مانگنے کا کام شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا، لیکن پھر مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میری عادت پڑ گئی۔ دھیرے دھیرے کر کے 4-5 دن میں ہی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ ہم نے آرام سے قرض اتار دیا۔ پھر میں نے حسن سے کہا کہ حسن اب ہم لوگوں کو یہ کام بند کر دینا چاہیے۔ میری بات سن کر حسن بہت غصہ ہو گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو، بنا محنت کے اتنا پیسہ ہاتھ آ رہا ہے
اور تم اسے چھوڑنا چاہتی ہو۔ حسن نے میری بات نہیں مانی اور وہ لگاتار بھیک مانگتے رہے۔ بھیک مانگ کر حسن بہت پیسے کما رہے تھے، جیسے پیسے کی بارش ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ حسن اتنے پیسے ڈالتے کہاں ہیں، کیونکہ گھر میں کھانا بھی سستے ہوٹل سے آتا تھا اور گھر میں حسن کوئی استعمال کی چیز بھی نہیں لاتے تھے، بس ان چیزوں پر ہی گزارا ہو رہا تھا۔ ایک بار میں نے حسن سے اس بارے میں پوچھا تو حسن نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ حسن کا غصہ دیکھ کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ویل چیئر پر بھیک مانگتے مانگتے مجھے 12 دن ہو چکے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا، خدا نے مجھے 4 ہاتھ پیر دیے تھے، پھر بھی میں اپاہج بن کر لوگوں سے بھیک مانگتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے حسن سے کہا کہ میں ویل چیئر پر بیٹھ کر بھیک نہیں مانگوں گی، آپ نے زیادہ ضد کی تو میں یہاں سے بھی بھاگ جاؤں گی۔ کچھ سوچ کر حسن نے میری بات مان لی، پھر ہم پرانے طریقے سے ہی بھیک مانگنے لگے۔ ایک دن حسن میرے پاس آئے، کہنے لگے جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں جائیں گے۔ پتہ نہیں حسن کہاں لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم گھر سے باہر آ چکے تھے۔ وہاں پر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حسن نے مجھے گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن مجھے حسن کے بنا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے حسن سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، لیکن حسن نے منع کر دیا، تو پھر میں نے بھی گاڑی میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ حسن نے مجھے سمجھایا یہ آدمی میرا دوست ہے، تم بالکل بھی مت گھبراؤ، میں بس ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ حسن مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مجھے لے کر چل دیا۔ گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی میں چیخنے لگی تھی۔ اس آدمی نے گاڑی کے شیشے اوپر چڑھا دیے اور مجھے ایک بہت ہی ویران جگہ پر لے آیا۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی، ڈر کے مارے میرے دل کی دھڑکن بند ہونے والی تھی۔ سنسان جگہ پر ایک گاڑی میں ایک انجان آدمی کے ساتھ میں اکیلی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے بہت چیخنے پر اس آدمی نے مجھے چپ کرایا اور کہا بہن چپ ہو جاؤ، میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس آدمی نے میرے سامنے موبائل پر ایک ویڈیو آن کر دیا۔ ویڈیو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر بجلی گری ہو۔ وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا، اس نے سچ میں میری جان بچائی تھی۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حسن کسی سے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لے رہا تھا اور ایک بیگ واپس کر رہا تھا، یعنی کہ حسن غیر قانونی دھندا کرتا تھا، لڑکیوں اور ڈرگ سپلائی کرتا تھا، یعنی مجھ سے بھیک منگوا کر جو پیسے جمع ہوتے تھے اس میں وہ غیر قانونی بزنس کر رہا تھا، ساتھ ہی خود کو بھکاری دکھا کر پولیس کی نظروں سے بچا ہوا تھا۔ اس آدمی نے ایک اور دھماکہ میرے سر پر کیا اور اس نے کہا کہ آج تمہارے شوہر نے مجھے بیچ دیا ہے اور میں ایک پولیس والا ہوں، اور تمہارے شوہر کو پکڑنے کے لیے میں نے تمہارے شوہر کے سامنے تمہیں 1 رات کے لیے خریدنے کی بات کی تھی، جس پر تمہارا شوہر مان گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں نے تو تمہیں 1 رات کے لیے اس لیے خریدا ہے تاکہ تم سے ساری جانکاری حاصل کر سکوں۔ ایک تم ہی ہو جو حسن کو پکڑوانے میں پولیس کی مدد کر سکتی ہو، تم ہمیں حسن کے اڈے کا پتہ بتا دو۔ حسن اس کام میں اکیلا نہیں ہے، پورا گینگ ہے جو حسن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی سی مدد سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی جہاں برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ حسن نے تم سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ تم سے بھیک منگوا کر اپنے کاروبار کو بڑھا سکے، اس لیے پاکستان میں حسن کی کوئی بہن نہیں ہے۔ حسن کی بہن بن کر جو تمہارے گھر گئی تھی وہ بھی حسن کی گینگ کی ایک لڑکی ہے۔ اگر تم نے پولیس کی مدد کر دی تو تم اپنے گھر جا سکو گی، کیونکہ پولیس تمہاری پوری مدد کرے گی، لیکن اگر تم نے پولیس کی مدد نہیں کی تو ہمیں مجبوری میں تمہیں بھی اریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حسن کی بے وفائی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پولیس والوں کی مدد ضرور کروں گی۔ میں نے پولیس کو اس ٹوٹی پھوٹی دکان کے بارے میں بتا دیا۔ وہیں جا کر حسن دستخط کرتا ہے اور اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے، ضرور اس کے بزنس کے تعلق اس دکان سے جڑے ہیں۔ اب اس پولیس والے نے مجھے حسن کے پاس نہیں بھیجا اور میرا انتظام کر کے مجھے پاکستان واپس بھیج دیا۔ اس دکان پر چھاپا مار کر حسن کو پکڑ دیا تھا۔ اس کے پورے گینگ کا پردہ فاش ہو گیا تھا۔ پاکستان آ کر میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی، اپنی غلطیوں پر خوب پچھتائی کہ میں نے آپ کی بات نہ مان کر نہ تو پڑھائی کی اور نہ ہی گھر کا کوئی کام کاج سیکھا، جس کا صلہ مجھے یہ ملا۔ آج میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میری حالت دیکھ کر، میری کہانی سن کر میری ماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد حسن کی طرف سے مجھے طلاق کے پیپر آ گئے تھے۔ حسن پولیس کی حراست میں تھا، اسے کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی تھی۔ میرے پاپا نے مجھے بہت دلاسا دیا تھا۔ میرے پاپا نے مجھے سمجھایا کہ پرانی باتوں کو لے کر مت بیٹھی رہو، ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے، 20 سال کی عمر ہے، تم اپنی پڑھائی پوری کرو اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو۔ آج پاپا کی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کا ارادہ کر لیا،
क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अनपढ़ बनकर नहीं गुजार सकती थी। मेरे पापा ने गांव का घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया। आज मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इन गुजरे सालों में न जाने कितने लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाही, लेकिन मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो जैसे लफ्ज़ों से मेरा यकीन ही उठ गया है। लगता नहीं कि मैं किसी पर दोबारा यकीन कर पाऊंगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी माँ को टेंशन लगी रहती है। वो मुझसे ज़िद करती हैं कि मैं दोबारा शादी कर लूँ, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस अभी मेरा एक ख्वाब है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी आर्मी डॉक्टर बन जाऊँ और खुद के पैरों पर खड़ी होकर सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और हसन के दिए हुए ज़ख्मों को मैं जल्दी ही भूल जाऊँ और एक अच्छे से लड़के पर भरोसा करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।